بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں کیسے آئی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کی آبادی کتنی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت کتنی تھی؟ اور وہ کون سی دعا ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی؟ یہ تمام تر سوالات اور ان کے جوابات آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک یونس بھی ہمارے رسولوں میں سے ہیں، جب وہ بھاگ کر گئے تھے بری ہوئی کشتی کی طرف، پھر قرآندازی میں شریک ہوئے اور دھکیلے ہوئے میں سے ہو گئے، بس نگل لیا انہیں مچھلی نے، دراحال کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ مفسرین عظام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اہل نینوا کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ خوارز موصل میں ایک شہر ہے، آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے تکذیب کی اور اپنے کفر و عناد میں بڑھتے چلے گئے۔ جب عرصہ دراز گزر جانے کے باوجود بھی ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو انہیں چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، اور 3 دن کے بعد نزول عذاب کی دھمکی دے دی گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مجاہد، حضرت سعید ابن جبیر اور حضرت قتادہ وغیرہ کئی علماء مقتدمین اور متأخرین رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام انہیں چھوڑ کر چل دیے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب نینوا عذاب سے نہیں بچ پائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور انابت کا خیال ڈال دیا۔ وہ بہت نادم ہوئے کہ ہم نے اپنے نبی کے حضور کیوں گستاخی کی، بس انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے، جانوروں کے بچوں کو ان سے الگ کیا، پھر بارگاہ خدا بندی میں آہوزاری کرنے لگے، بہت روئے، گڑ گڑا کر دعائیں کی، عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا۔ مرد، عورتیں، بچے، بچیاں، مائیں سب آہو بکار کرنے لگے، جانور اور ان کے بڑے بکرے رینگنے اور میمیانے لگے، اونٹنیاں اور ان کے بچے بلبلائے، گائے اور بچڑے رونے لگے، بھیڑیں اور ان کے بچے الگ الگ کھڑے بائیں بائیں کرنے لگے۔ ایک ہولناک منظر برپا تھا، کیا انسان کیا حیوان، سب آہو بکا کرتے دکھائی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت و طاقت، رافت و رحمت کے ذریعے ان سے عذاب ٹال دیا، کیونکہ اب وہ ایمان لا چکے تھے۔ وہ عذاب جو ان کے سروں پر تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند لٹکا ہوا تھا ہٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، یعنی کیا آپ نے گزرے وقتوں میں کوئی ایسی ہستی پائی جس کے باسیوں نے پوری طرح اللہ پر ایمان لایا ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی کو کوئی ڈرانے والا مگر یہ کہ برملا کہہ دیا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے، ہم اس دین کا جو دے کر تم بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، بجوز قوم یونس کے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی میں، اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے چلیں کہ اس بستی کی آبادی کتنی تھی۔ لاکھ کا ہنسا تو یقینی ہے، لیکن زیادتی میں اختلاف ہے۔ حضرت مقہول رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ تعداد 10,000 سے زائد ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یزیدون کا مطلب ہے 20,000 سے زائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نینوا کے باسیوں کی تعداد 1,30,000 تھی۔
آپ ہی سے ایک دوسرا قول مروی ہے کہ ان کی تعداد 1,30,000 سے کچھ زائد تھی۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 1,70,000 تھی۔ پھر اس بارے میں بھی علماء کے مختلف آراء ہیں کہ آیا مچھلی سے پہلے آپ ان لوگوں کی طرف مبعوث ہو چکے تھے یا بعد میں، یہ ایک امت تھے یا 2 امتیں۔ اس سلسلے میں 3 اقوال جن کی تفصیل تفسیر ابن کثیر میں یوں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کر اور اپنی قوم کی ہر درمی سے ناراض ہو کر چلے گئے تو سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی ڈولنے لگ گئی کیونکہ موجیں تند و تیز اٹھ رہی تھی اور کشتی پر بہت زیادہ تھا، قریب تھا کہ مسافر ڈوب جاتے، جیسا کہ مفسرین نے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ کشتی میں سوار تمام مسافروں نے صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر باہم مشورہ طے پایا کہ قرآن اندازی کریں اور قرآن میں جس کا نام نکلے اسے کشتی سے باہر سمندر میں پھینک دیں تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو اور تمام لوگ ڈوبنے سے بچ جائیں۔ قرآن اندازی کی گئی۔ قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، لیکن سواریوں کی جرت نہ ہوئی کہ اللہ کے ایک نیک بندے کو اپنے سے جدا کر دیں۔ دوسری دفعہ قرآ ڈالا گیا، اس مرتبہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ آپ کپڑے اتارنے لگے لیکن سواریوں نے آپ کو روک لیا کہ ہم آپ کو سمندر میں نہیں ڈال سکتے۔ ایک دفعہ پھر قرآن اندازی ہوئی، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ دراصل ایک عظیم امر کے پیش نظر حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگانا تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے ہیں، جب بھاگ کر گئے تھے بری ہوئی کشتی کی طرف سوار ہونے کے لیے، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور دکیلی ہوئے میں سے ہو گئے، بس نگل لیا انہیں ایک مچھلی نے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، کیونکہ جب آپ کے نام قرآن نکلا تو آپ سمندر میں کود گئے۔ اللہ تعالیٰ نے احمر کی ایک مچھلی کو حکم دیا، اس نے فوراً آپ کو نگل دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کے گوشت کو کھایا تک ہی نہیں اور نہ ہڈے کو توڑا، کیونکہ آپ اس کی خوراک نہیں تھے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر تمام سمندروں میں ایک عرصے تک پھرتی رہی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مچھلی کو اس سے بھی ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو سمجھے کہ مر چکے ہیں، اپنے اعضاء کو حرکت دی تو جسم حرکت کرنے لگا، آپ کو یقین آ گیا کہ ابھی زندہ ہوں، فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور عرض کی پروردگار، میں نے ایک ایسی جگہ کو تیری عبادت کے لیے بنایا ہے کہ کبھی کسی نے ایسی جگہ تجھے سجدہ نہ کیا ہوگا۔ ناظرین گرامی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے مدت تک زندہ رہے، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت مجاہد حضرت شعبی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مچھلی نے آپ کو چاشت کے وقت نگلا اور عشاء کے وقت اگل دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ آپ 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مدت 7 دن پر محیط تھی۔ سعید ابن ابی الحسن اور ابو مالک فرماتے ہیں کہ آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن حقیقت حال اللہ جانتا ہے کہ آپ کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیے گہرے سمندروں میں پھرتی رہی اور گہری منہ زور موجوں کو چیرتے پھری۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں سنا کہ سمندری مخلوق بھی اللہ رحمان کی تسبیح میں رطب اللسان ہے۔ سمندر کی تہ میں کنکریاں، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے خدا کے حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ اس ذات کی سبوحیت کے نغمے الاپ رہا ہے۔ 7 آسمانوں اور زمین کے 7 طبقوں کا پروردگار ہے۔ وہاں بھی اس انوکھی کائنات میں بھی اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے بزبان قال یا زبان حال کہا جو کہا، جیسا کہ رب العزت ذوالجلال جو خلوت و جلوت کے ہر معاملے سے واقف ہے، آلام و مصائب کو دور کرنے والا، خفیف سے خفیف تر آواز کو سننے والا ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے،
وہ جو بڑی سے بڑی دعاؤں کا سننے والا ہے، اس نے اپنے کتاب مبین میں رسول امین پر منزل صحیفے میں فرمایا، اور وہ سب لوگوں سے سچا رب العالمین اور رسولوں میں سب سے سچا رسول معبود ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، غضبناک ہو کر اور یہ خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے، پھر اس نے پکارا اندھیروں میں، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، پاک ہے تو بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ پس ہم نے ان کی پکار کو قبول فرما لیا اور نجات بخش دی، اور ہم انہیں غم و اندھیرا سے یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس اور حضرت عمر بن میمون، حضرت سعید ابن جبیر اور حضرت محمد ابن قاب، حضرت حسن، حضرت قتادہ اور حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندروں کی تاریکی اور رات کی سیاہی ہے۔ سالم ابن الجحد فرماتے ہیں کہ جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسے ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اس طرح سمندر کے اندھیرے کے ساتھ دونوں مچھلیوں کا اندھیرا بھی مل گیا، اس لیے ظلمات کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ بس اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں سے نہ ہوتے تو پڑے رہتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک۔ اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی و انکساری کا اظہار نہ کرتے، توبہ اور رجوع اللہ کی طرف معافی نہ مانگتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نہ اٹھتے۔ یہی معنی حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ سے روایت کردہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں حضرت یونس علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام پر جب یہ حقیقت کھلی کہ وہ ان کلمات سے دعا کریں جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، آپ نے عرض کی، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر نقص سے پاک ہے، بے شک میں ہی حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے پہنچی، ملائکہ نے عرض کی، اے پروردگار، ایک جانی پہچانی کمزور سی آواز اجنبی دنیا سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ کہنے لگے، نہیں، خدایا وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ میرا بندہ یونس ہے۔ عرض کرنے لگے، تیرا بندہ یونس جس سے مقبول عمل اور منظور دعائیں ہر وقت تیری بارگاہ میں آتی رہتی تھی۔ عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، جو نیک کام وہ خوشی اور آسانی کے لمحات میں کیا کرتا تھا، ان کی وجہ سے تو اس پر رحم نہیں فرمائے گا، تو اسے مصیبت سے نجات عطا فرما۔ فرمایا، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں پھینک دیا۔ ابن ابی حاتم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈال دیا، اس پر یقیناً بوٹی اگ آئی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دریافت کیا، اے ابو ہریرہ، یقیناً کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کدو کی بیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک جنگلی بکری تیار کی جو زمین میں کیڑے مکوڑے یا نرم گھاس، راوی کو شک ہے کہ آپ نے حشاش فرمایا یا خشاش فرمایا، کھاتی تھی۔ وہ آپ سے مانوس ہو گئی اور وہ روزانہ صبح اور شام آپ کو دودھ پلاتی رہی، آخر آپ کے جسم پر بال اگ آئے۔